مسٹر لطیف کوثر صاحب موجود ہیں اور سابق گورنر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی. ان سے بات کرتے ہیں. سر آج جو اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں, شہباز گل جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ان پر تشدد کیا گیا, ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں اور تصویر بھی سامنے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے یہ آئینی اور قانونی ان کا استحقاق ہے. پرامن جو ہے جلوس, پرامن احتجاج ہر ایک حق ہے. اور اگر یہ پرامن اپنا احتجاج ہے کہ پولیس تشدد کسی نوعیت کا کسی پر بھی جو ہے نامنظور ہے پاکستان کو, تو یہ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور ساری دنیا اس کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بین الاقوامی قانون بھی یہی ہے, پاکستانی قانون بھی یہی ہے. لیکن اگر یہ مخصوص انداز میں کہا جائے شہباز گل صاحب کا, ایک تو یہ سب جوڈس ہے مسئلہ, دوسرا یہ ہے کہ ایک بورڈ نے اس بات کی, ڈاکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ محترم شہباز گل صاحب پر کوئی تشدد نہیں پایا گیا, اور ساری وہ 50 رپورٹس کے بعد انہوں نے کیا. پھر ان کا اپنا جو وزیر ہے, صوبائی وزیر صاحب جو ہے, انہوں نے جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں, انہوں نے ملاقات کی شہباز گل صاحب سے اور انہوں نے کہا سر کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی شہباز گل سے. نہیں, وہ تو محترم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جو صوبائی وزیر ہیں وہ جا کے جیل میں ملے ہیں, اس لیے کہ جیل بھی پنجاب کی حدود میں ہے اڈیالہ, ان کے ماتحت ہے جیل, سپرنٹینڈنٹ جیل ان کے تابع ہے. آپ نے دیکھا کہ جب وہ لینے گئے تو پنجاب پولیس آ گئی تھی, تو وہاں پر تو کوئی ایسی ملاقات نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, میں ملا ہوں شہباز گل سے, انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی, نہ ان کے آثار تھے. اور بورڈ نے اس کو سن لینا ذرا, بورڈ نے تصدیق کی. پھر یہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے, مجھے بھی بہت اشتعال چڑھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. میں خود پھٹ پڑتا اگر یہ بات نہ آتی تردید کہ یہ ایک ریپسٹ کی تصویر جس کے ساتھ لوگوں نے اس قسم کی جنسی حرکت کی تھی, یہ اس کی تصویر ہے, اور سارا وہ پھر بعد میں میڈیا نے اس کو ننگا کر کے دکھا دیا. تو یہ اس طرح, اس کی سے زیادہ شرمناک یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اپنے عزائم کے لیے, لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے آپ اس شہباز گل کی ایک فیک تصویر دکھا کے, کسی اور کی فیک تصویر دکھا کے اس کو مماثلت کر دیں اور جھوٹ بولیں اور جھوٹا بیان دے کے آپ اشتعال لوگوں کو دلائیں کہ جی یہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہے. شرمناک. پی ٹی آئی کہتی ہے اتنا تشدد کیا گیا کہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں اور سانس لینے میں دشواری پیدا آ رہی ہے, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, ڈاکٹر کسی نے نہیں معاف کرنا کہا. ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ان کو بہت پرانا ایستھما ہے, وہ دوبارہ ری ایکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. ایستھما ہے, اس کی انگزائٹی سے کسی کو بھی انگزائٹی سے وہ ایستھما جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے, سانس کی تکلیف اس سے زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے پٹھے جو ہیں وہ کھچنے لگ جاتے ہیں, اس سے بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ اس کا تشدد سے تو کوئی دور نزدیک کا تعلق نہیں ہے, یہ ان کی ایک بیماری کا نتیجہ ہے جو دمہ جو ہے, دمہ جس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ بندہ بڑا نارمل ہوتا ہے, لیکن ذرا اس کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ اس کا سانس اس طرح کھانسنا لگ جاتا ہے, اس طرح کے سانس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طبی بیماری ہے جو اس کی انگزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, گرفتاری کی پریشانی ہو سکتا ہے, اتنا بڑا کیس ان پر پڑ گیا ہو سکتا ہے, لوگوں نے جو ہے اس کو جس طرح سے گھیرا تھا اور جس طرح سے پولیس نے ان کو انہوں نے ریزسٹ کیا, پولیس نے شیشہ توڑ کر نکالا, ہو سکتا ہے اس کے درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ خدارا یہ اتنی گھٹیا حرکت نہ کرو کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کسی نے بھی کی. سر جب ہاسپٹل میں وہاں پہ گئے, ان کی فریش تصویریں آئی ہیں جو ڈاکومنٹ کو دیکھ کے, وہ ساتھ پولیس والے بھی ساتھ کھڑے ہیں, اسلام آباد پولیس بھی ساتھ کھڑی ہوئی, ایک اہلکار کھڑا ہوا ہے پولیس کا, تو ڈاکومنٹ پڑھنا ہے, چہرے پہ کچھ نظر ایسا نہیں آ رہی, ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرامہ, دیکھیں یہ بہت سخت لفظ ہے ڈرامے کا. میں خود ایک سیاسی عمل سے گزرنے والا شخص ہوں. اس میں یقیناً جس کو بھی آپ گرفتار کریں گے یا اس طرح کسی ایسے بندے کو جو امریکن ہو, امریکہ کی آپ کو پتہ ہے لائف ہی اور ہوتی ہے, امریکن نیشنل ہے, وہ ادھر آیا ہوا ہے, ادھر کا بالکل ماحول مختلف ہے,
تو میں سمجھتا ہوں اس کو یقیناً انگزائٹی ہوتی ہے. اس انگزائٹی سے اس پر جو ہے ایک کیفیت طاری ہو سکتی ہے جس میں اس کی پریشانی ہوئی ہو, جس میں اس کا استھما جو ہے ریوائیو ہو کے وہ ہو گیا ہو, سانس اس کی جو ہے اس میں تکلیف ہو گئی ہو سکتا ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہو. میں کیا ہے ڈرامہ کہ نہیں کہوں سینئر گا. رہنما ہیں فیصل جاوید نے بیان دیا کہ قانون کے مطابق جو بھی انہوں نے کارروائی کریں مگر تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا. نون لیگ نے کافی تشدد کا نشانہ بنایا ان کو. فیصل جاوید کہتے ہیں تشدد نہ کریں, بے شک کارروائی کریں آپ. نہیں, تشدد کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم بھی کبھی اس کی تصور نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے تشدد کس طرح ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے آصف زرداری صاحب پر جیل میں زبان کاٹی گئی تھی. ہمیں پتہ ہے, میں نے خود یہ سر کے یہ دیکھیں ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں پولیس کے, جو ہے خون و خون ہمارا جو ہے ہوا ہے. ہم اس ہمارے تو جو ہے کوڑے مارے گئے ہمارے جو ہے کارکنوں کو, اور آگے مائک رکھ کے ان کو چیخیں سنوائی جانے لگی, ان کو پھانسیاں تک دی گئیں. ہمارے قیادت نے شہادت کے جام نوش کیے. تو ہمیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے تشدد. لیکن یہ 2 دن میں ہو جائے, یہ چیخنا رونا ہماری کماش میں نہیں ہے. ہماری تو فریال کو جو ہے انہوں نے رات کو 12 بجے جا کے ہسپتال سے اٹھا کے بختر بند گاڑی میں محترم عمران خان صاحب نے کرا, اور وہاں کہہ کے کہا کہ نہ میں ان کے جان ساری چھین لوں گا, ان سے اے سی چھین لوں گا, پنکھے چھین لوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. مطلب یہ کیا ہے؟ ٹارچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس قسم کے جو سابقہ صدر رہا ہو, کیا اس کی تو ویسے استحقاق ہوتا ہے؟ کیا تم بتا رہے ہو کہ میں جاؤں گا جیل میں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چھین لوں گا, یہ بھی چھین لوں گا؟ کیا ہے یہ؟ سر پہلے بھی عمران خان نے احتجاج کیا, لاہور میں بڑے بڑے جلسے بھی کیے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. آج ان کو سیکورٹی مہیا نہیں کی گئی اسلام آباد میں. انہوں نے پھر یہ بیان ہے, وہی پرانا بیان کہ ان کی جان کو خطرہ, ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, اجازت نہیں دے سکتے ریلی نکالنے کے. اس کے باوجود خان صاحب روڈوں پہ ہیں, اب اسٹیج پہ پہنچ بھی چکے ہوں گے اور بیان بھی دے رہے ہیں وہ. ہاں, تو یہ ان کا اپنا کام ہے. مجھے اگر سیکورٹی, میں گورنر تھا, مجھے سیکیورٹی والے کہتے تھے وہاں آپ کا جانا جو ہے وہ سوری, ہم آپ کی سیکیورٹی جو ہے ضمانت نہیں دے سکتے کیونکہ رپورٹیں ہیں کہ وہ سیکیور نہیں ہے آپ کے لیے. میں جاتا تھا تو اپنی سیکیورٹی لے کے جاتا تھا, اپنے رسک پہ جاتا تھا. ارے بھائی, ان لوگوں کا مانو. اگر ریاستی جو وہ ہیں ادارے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اگر وہ قانون میں 144 لگاتے ہیں, تو آپ تو خود کہتے ہو قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. تو پھر آپ قانون کی بات کو مانو. پھر اگر اپنے طور پر کرتے ہو تو سیکیورٹی کیوں دیں؟ وہ عوام کے خرچے پر میرے آپ کے غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھین کر ٹیکس دے کر آپ کے لیے کیوں وہ فراہم کریں سیکیورٹی؟ آپ کا خیال ہے مفت جاتی ہے سیکیورٹی؟ سیکیورٹی میں کروڑوں روپے لگتے ہیں. وہ کیوں ریاست میرے جیب سے کیوں جائے؟ وہ میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دان کروں عمران خان یا کسی پر بھی فار دیٹ میٹر. اپنی اپنی سیکیورٹی لے کے چلیں. سر صبح کی پریس کانفرنس سے فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی ہم اس کا جو بھی انہوں نے تشدد کیا ہے شہباز گل کے اوپر, ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور ہم بندوں کو پتہ چلا رہے ہیں جس نے ثبوت یہ تشدد کے, ہم بدلہ لیں گے, اس کے اوپر ایکشن لیں گے. یار کس کی بات کرتے ہو؟ فواد چودھری کی. مجھ سے جب میں نے اس کو بلاول کا بنایا تھا, میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا, اس کو میں نے اسپوکس پرسن بھی بنایا تھا اور اس کو چیف آف دی اسٹاف کے کیا کوئی اس قسم کا عہدہ بھی دیا تھا. اور میں نے ہنس کے کہا تھا, میں نے کہا سائیں چیئرمین صاحب یہ عہدہ تو فوجیوں کا ہوتا ہے عہدہ. اس وقت یہ ان کے گن گاتا تھا اور ان کو گالیاں دیتا تھا. یار کردار والے بندے کی بات کرو. باقی رہا یہ ہے کہ ثبوت ہیں تو لے جائیں عدالت میں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اپنے بھائی کو جو ہے ان کا وکیل رکھا ہوا ہے شہباز گل کا, آپ لے جائیں. آپ یہ بورڈ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کوئی اور بورڈ مقرر کروا لیں. دیکھیں نواز شریف کا جو معائنے کیے تھے کس نے کیے تھے؟ پنجاب کے ڈاکٹروں نے کیے تھے. بالکل. پنجاب میں کون تھا کس کی حکومت تھی؟ پی ٹی آئی کی. وزیر یاسمین تھی ان کی وزیر صحت, اس نے تصدیق کی تھی. پھر بھی آپ نے, عمران خان نے کہا کہ مجھے اعتبار نہیں تھا. میں نے اپنا جو ہے ہاسپٹل کا, یعنی وہ جو ان کا کینسر ہاسپٹل ہے, میں نے اس کے ہیڈ کو پھر ایگزامن کروایا اور اس نے بھی تصدیق کی. پھر کراچی سے منگوایا گیا ایک فلانے ڈاکٹر کو, اس نے بھی تصدیق کی. اور پھر آپ نے ان کو جانے دیا اور بعد میں آپ نے کہا ساروں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. بھائی کوئی سی ایک بات تو ٹکو. اب اگر سرکاری بورڈ نے کیا ہے تو ان کی بورڈ آف ڈاکٹرز نے کہا ہے کوئی تشدد نہیں ہوا, تو آپ کو کیا وجہ ہے؟
اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بورڈ نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو آپ جو مرضی دنیا کا بورڈ لے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ان کا معائنہ کر لے اور کہہ دے کہ تشدد ہوا ہے, اور اگر تشدد ہوا ہے تو کسی کو مت چھوڑیں, کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے. لیکن ان کی جو جھوٹ دروغ گوئی ہے نا, اس پہ بھی کوئی بندش, کوئی قدغن, کوئی لمٹ ہونی چاہیے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں, سننے خبریں آ رہی ہیں, اپیلیں خارج ہو چکی ہیں, کیا اس کا مستقبل آپ کو لگ بھگ جیل دیکھتے ہیں یا آگے فیوچر میں وزیر اعظم کا دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ان کو اب یہ تو وہ کیسے فیصلہ کرتی ہے, ان کی اپنی جماعت ہے, میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں اور نہ میں ان کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. یہ تو ان کی جماعت بتا سکتی ہے, لیکن میں آپ کو قانونی پوزیشن یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ چاہیں تو عدالتوں سے اپنی پروٹیکٹیو بیل کروا کے پھر عدالت کے پاس جا سکتے ہیں, بنا جیل جانے کے بغیر وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ میں تا وقت میں اپنا زیر علاج رہا ہوں, اور اس وقت تک میں نے آپ کو یہ انڈرٹیکنگ یقین دہانی کرائی تھی کہ جب مجھے ڈاکٹر اجازت دے دیں گے اور میں اس قابل ہوں گا تو میں حاضر آ جاؤں گا واپس. یہ تسلسل سے اگر انہوں نے اپنا ڈاکٹری رپورٹ اور ثبوت دے دیا تو ان کو ضمانت بھی مل سکتی ہے, کیونکہ بیسکلی تو اس کیس میں ان کی ضمانت ہوئی بھی ہے جو بھی کیسز ہیں, اور اس کے بعد ان کی اپیل ریوائیو ہو جائے گی اور اس سزا کے خلاف جو ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی. اگر وہ اپیل منظور ہوگی تو وہ بری ہو جائیں گے, اگر نہیں ہوگی تو اڈیالہ جیل جائیں گے. سر, قانون کے مطابق عمران خان نائل ہو سکتے ہیں؟ آج ایک شہری اسلام آباد کے شہری نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ یہ اپنے اثاثے انہوں نے شو نہیں کروائے, کو نااہل ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم ہوگا؟ دیکھیں, میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ نااہل اس بنا پر نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک بڑی جماعت کے بڑے راہبر ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ ہے, اور ان کی جماعت کو بھی بین نہیں لگنا چاہیے. لیکن یہ کہنے کے باوجود جو مروجہ قانون اور جو واقعات ہیں اس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے نااہل ہونے سے. ہم منتیں کرتے رہے محترم نواز شریف صاحب کو کہ بھائی 62(1)(f) یہ ضیاء الحق کی پیمند کاری ہے اس آئین میں, اس نے اپنے مذموم عزائم کے لیے یہ منضبط کیا ہے, اس کو حذف کر کے نکالیں. کیونکہ جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 135 آئین میں ترمیم اصولی طور پر نہیں سمجھتے کہ یہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں, میرا اور اللہ کا رشتہ ہے, آپ کوئی حق نہیں ہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں برا مسلمان ہوں, آپ مجھ سے دعائے قنوت پڑھواتے رہیں, آپ مجھ سے کلمے پڑھواتے رہیں, بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کا اور میرا رشتہ ہے. باقی رہا آئین, عوام جو ہے وہ بہتر اپنا منتخب کر سکتے ہیں کہ میں اچھا ان کے لیے کارکن ہوں, میں قوم ملک کی خدمت کر سکتا ہوں, وہ الیکشن میں اپنا ووٹ کے ذریعے یہ حق استعمال کریں. 62(1)(f) کے تحت نہیں, 62(1)(f) ختم ہونا چاہیے, یہ ہمارا ویو ہے. لیکن جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ بھائی 62(1)(f) ختم ہونا چاہیے تو اس نے کہا بالکل نہیں. انہوں نے کہا آپ بھی جائیں نااہل ہوں, ہاں میں بھی نااہل ہوں. تو یہ ہوں گے نااہل, میں بتاؤں, ہم نے نواز شریف کو کہا تھا نہیں مانا تھا, اس کو کہا ہے نہیں مان رہا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ اشکل مت دو یہ جو اکسانے والے ہیں نا عمران خان کو کہ عوام کیا سڑکوں پہ یہ فیصلہ کرے گی؟ کیا عدالت پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ سر, اگر فرض کریں نااہل ہو جاتا ہے, اس ٹائم خان بہت اوپر جا رہے ہیں, فون فیلنگ بہت زیادہ ہے, عوام ان کے ساتھ. آج ان کا بیان تھا کہ اگر میں بلاک کرنا چاہوں پورے پاکستان میں سے 1 منٹ لگاؤں گا. فواد چودھری کا بھی آج یہ بیان تھا, پریس کانفرنس کی تھی صبح, ان کا بھی یہ بیان تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. خان کا بھی یہ بیان تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو پائے گا اگر نااہل کرتے ہیں تو پورے پاکستان بند کر دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مجھے بتائیں. یہ بھٹو سے زیادہ طاقتور ہے, کیا ہوگا؟ بھٹو کو پھانسی اگلوں نے دے دی, کیا ہوا؟ پاکستان چلتا رہا, 2-4 دن ہوا. بے نظیر سے زیادہ پاپولر ہے, بے نظیر کو اگلوں نے شہید کر دیا, کیا ہوا؟ نواز شریف کی 2/3 اکثریت تھی, 2/3 اکثریت تھی پارلیمنٹ میں, اٹھا کے سپریم کورٹ نے باہر پھینکا, کیا ہوا؟ وہ باتیں کرتے ہیں بھائی, تم کیا ریاست کے خلاف لڑو گے؟ تم کیا کہو گے خانہ جنگی کرو؟ تمہارا خیال ہے یہ بنانا ریپبلک ہے کہ ریاست 1 سیکنڈ میں یہ بھاگتے ہوئے, ان کو کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے آپ دیکھیں گے؟ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ کوئی پیپلز پارٹی کا جیلا ہے جو کوڑے کھائے گا اور نعرہ مارے گا بھٹو کا؟ یہ تو ممی ڈیڈی کلاس ہے. یہ جائیں ذرا, کریں. ایک رینجرز کی آتی ہے, ٹھا کرتی ہے, یہ بھاگتا ہوا ان کو کوئی نہیں دیکھا, یہ بھگدڑ میں لتاڑیں گے ایک دوسرے کو. لیکن بھائی آپ کے پاس اللہ کا کرم ہے, آپ اس وقت پاپولر لیڈر ہو, آپ کو یہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے, 60% پاکستان کی آبادی
35 سال سے کم ہے. آپ ان کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو نیشن بلڈنگ میں کی طرف مبذول کریں. آپ خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں ان کو, نفرتوں میں دھکیل رہے ہیں ان کو, بجائے اس کے کہ آپ پارلیمان دیکھیں, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک چلے گا. بالکل. یہ غلط فہمی نکال دیں دماغ سے کہ ہم جلسے جلوس سے حملے کر کے جو ہے اپنی اسٹریٹ پاور دکھا کر ہم جو ہے غالب آ جائیں گے ہر پر, فوج کو بھی گرا دیں گے, عدلیہ کو بھی گرا دیں گے. سر آخری سوال, پاکستان کا مستقبل کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے, بہت تابناک, بہت روشن ہے. میں اسی نوجوان کو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہوگی. ہماری ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ جو ہماری نوجوانوں کی ہے, دنیا میں اس کی سب سے زیادہ عددی برتری تعداد ہے. ہم نے صرف ایک قیادت ہمیں چاہیے جو ان کو صحیح معنی میں دیکھیں. عبادت جو ہے صرف مسجد اور مصلی پر نہیں ہوتی ہے, عبادت حلیمی میں ہوتی ہے, عبادت نرمی میں ہوتی ہے, عبادت عاجزی اور انکساری میں ہوتی ہے, عبادت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ہوتی ہے. یہ نفرتیں پھیلانے والا ریاست مدینہ کی بات کر سکتا ہے یار؟ فار گاڈ سیک, میں آج بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں عمران خان مت تباہ کرو اس ملک کو اور اس یوتھ کو. آپ نے اخلاقیات کی تباہی پھیر دی ہے. کبھی چور ڈاکو سے نیچے اترو, ذرا انسان کو انسان سمجھ کے کرو. اگر وہ ان کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے تو عوام کو فیصلہ کرنے دو. یہ تو پھر آؤ پارلیمنٹ میں بیٹھو, ان معاملات کو طے کرو. آئین سازی کرنی ہے, آئین میں ترمیم کرنی ہے, قانون سازی کرنی ہے, قانون میں بیٹھ کے ترمیم کرو گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دھرنوں سے اور سڑکوں پر جلسے جلوس اور پتھراؤ کر کے اور جو ہے ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس طرح بڑکے مار کے نعرے مار کے آپ جو ہے قانون تبدیل کر دو گے, آئین تبدیل کر دو گے, عدالتوں کے فیصلے تبدیل کر دو گے, عدالتوں پہ حاوی ہو جاؤ گے؟ یہ تو یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اسٹریٹ پاور کے ساتھ ہم ساروں کو نیچے گرا کر ہم اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جائیں گے. اور بار بار نیوٹرلوں کو کبھی جو ہے دیکھیں, فوج کو جو کمزور کرتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا ہلالی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پاکستان جو ہے, فوج ہی پاکستان کی مضبوطی کا باعث ہے. آج فوج نے قربانیاں جتنی دی ہیں, پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے ہے. ہم اٹامک پاور ہیں. ہمیں اس فوج کو طاقتور کرنا ہے تاکہ وہ دفاع کر سکیں بارڈرز کا. ہمیں فوج کو نیوٹرل رکھنا ہے. نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں جانور ہیں, نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں چوکیدار ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, غدار کہہ رہے ہیں, سازشی کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ارے بابا بس کرو, مت کرو اس طرح کی حرکتیں, کیونکہ ملک کمزور ہو رہا ہے, ادارے کمزور ہو رہے ہیں. ہم دنیا میں معاشی طور پر بھی ڈوب رہے ہیں, اور ہم سیلاب کے تلے بھی ڈوب رہے ہیں, اور ہم سیاسی اس نفرت سے بھی ہم ڈوب رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ریاست کو مضبوط کریں, کھڑا کریں, ہم اس کو تباہی پہ کے دہانے پر لے کے جا رہے ہیں.